اگر ایک بار دو بار تین بار غلطی ہو جاتی ہے، ایک بار دو بار تین بار، لیکن شریعت کے نظریے کے مطابق میں 3 بار جس سے غلطی ثابت ہو جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھنے کا اتفاقی غلطی ہوگی، بلکہ 3 بار غلطی ثابت ہو جائے تو اب اس کی وہ عادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چوری ثابت ہوئی، چھوڑ دیے گئے۔ تیسری مرتبہ تو کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا عیب ایک مرتبہ میں ظاہر نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے اس کو۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس کے بعد اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی۔ 3 مرتبہ جب ثابت ہو جائے کسی کی غلطی، اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، یا پیر بھائی کی ہو، یا خلیفہ بھائی کی ہو، یا دوست کی ہو، تو 3 مرتبہ ثابت ہو جائے تو اب وہ اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ وہ عادی ہو چکا ہے اس کا۔ اب اس کے اوپر اس سے دوری اختیار کر لینا پڑے گا۔ اور جو امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، اب تم نے اعتماد ہی کو پارا پارا کر دیا تو وہ بیچارہ شوہر کس پر اعتماد کرے پھر دنیا میں؟ اولاد پر کرے۔ اب جہاں پر تمہارے لیے، تمہارے شوہر کے لیے اعتماد کا سایہ ہی تم تھے، وہیں پر اس نے تم اپنے سائے کو ہٹا کر، ٹھنڈے سائے کو چھوڑ کر تم نے وہاں پر دھوپ دینا شروع کر دیا تو وہ تو بیچارہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، راتوں کی نیند اڑ جائے گی اس سے۔ لیکن دیانتداری کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ دیانتداری کا ثبوت صرف زبان سے نہیں ہوگا، اپنے حق عمل سے ہوگا۔ اور جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ دیانتدار بیوی مل جائے، خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر، ورنہ گھر کیسے جہنم بن جائے گا؟ گھر اس کے لیے تو جہنم بن جائے گا کہ جہاں پر اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہے، مطمئن رہنے کا ہے، لیکن اسی گھر کو تمہاری منافقت کی وجہ سے یہ عورتیں جب بے دیانتی کے ساتھ چلتی ہے اور پھر خیانت کرنا شروع کرتی ہے، خیانت جب ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے شوہر ٹوٹ جاتا ہے، اس گھر سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ پھر اولادیں باقی بن جاتی ہے۔ اب ماں جیل میں سے 50 روپے نکالے تو کل کو پہلوان بیٹا تیار ہوگا 500 کی نوٹ نکالنے کے لیے۔ ماں اولاد کے سامنے اونچی آواز سے شوہر سے بات کرے تو کل کو انتظار کر کے تیری بیٹیاں اور تیرے بیٹے باپ کا کالر پکڑیں گے۔ اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ معاشرے کے اندر کالر پکڑیں گے وہ، نہیں ہمارے اماں کو تم بہت ستایا جی، بہت ہو گیا، چلو بس کرو۔ کیوں؟ کہ گھروں کے ماحول کو، گھروں کی عورتوں کو ہم نے بنانے کی فکر نہیں کی اور ان کے زبان جماخت کے اوپر ہم مطمئن ہو گئے۔ تو جب تمہاری بیوی ان معاملات کے اندر میں صرف زبان کی باتوں پر تم کو دیانتدار اور امانتدار قرار نہیں دیتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ خالی تمہارے زبان کے ذکر کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے اوپر کہہ دے گا یہاں میرا بندہ ہے، یہاں میں، اس میں تو قرض چکی تھی۔ اس کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں تو زبان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن راتوں کے اندھیروں میں بیٹھ کر اپنے وجود کے 360 اعضاء کے ساتھ میں رب کا استحضار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نسبتوں کو قائم کرو۔ تم بات کرے وہ جواب دے، یہ رابطے کرو، تو پھر یہ ہے ذکر کا کمال۔ اب اس کے بجائے ذکر کی مجلسوں پر قناعت اور بس اسی کے اوپر، ارے یہ تو قناعت تیری غرض والی ہے، تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، مار دیا جائے گا کہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر میں منافق نہ بننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کے اندر میں وہی بیوی ہے نا جی، زبان سے تو بول رہی لیکن اعمال سارے کے سارے بی کوالٹی کے ہیں، سوچ غلط، سمجھ غلط، شکایتیں اولاد کے سامنے، شکایتیں شوہر کی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے شکایتیں شوہر کی، پڑوسیوں کے سامنے شکایتیں، پیر بہنوں کے سامنے شکایتیں، ارے انہوں ویسی کرتے جی، وہ ویسی تھے جی۔ یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اچھے بیوی کی پہچان نہیں ہے، بلکہ معیار دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابیہ کے ذریعے سے کیا کیا کہ شوہر آئے سفر سے، کھانا بھی کھا چکے، پانی بھی پی چکے، اس کے بعد میں لاکھوں سلام ہو صحابیہ کے اوپر، ان کے قدموں پر، کیا دل گردہ تھا ہوگا تو جہاں کے مالک کی صحبت میں کیا مقام حاصل کیا ہے ان صحابہ کی گھروں میں رہنے والی ازواج مطہرات
ان کے گھروں میں رہنے والی صحابہ کی بیویوں نے. ہمارے لیے تو نمونہ مدینہ پاک کا ماحول ہے. اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو نکلو خانقاہ سے. خانقاہ کی یونیورسٹی اصل میں مدینے کے ایک ایک رخ کو دیکھنے کا نظام ہے. ہم تم کو مسلک اور جماعت والا نہیں بنا رہے ہیں. تم تو میرا ہر مرید اس معاملے کے اندر بھی یہ دیکھو, میں کہوں نہ کہوں, ہر بات کہاں تک کہوں, تم یہ دیکھو کہ مدینے میں اس کا کیا ثبوت ملتا ہے, مدینے کا کیا ماحول ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر خلیفہ اور میرا ہر مرید اور ہر مریدہ اپنی نظر میں مدینے کے ماحول کو رکھے, مدینے کے ذرے ذرے کو رکھے. تم اپنے بیویوں کے ذہنوں کو بناؤ, ان کی اصلاح کرو, نہیں تو ایڈمٹ کرو ان کو دواخانے میں بھرتی کرو. اللہ سے راتوں میں اٹھ کر مانگو, دعا کرو, بلا بلا کر رو رہے, کیوں بیگم آ کر کیوں رو رہے؟ میں تمہارے لیے رو رہا ہوں بیگم. ارے میرے لیے کیوں؟ کہ تمہارے لیے نہ رو تو پھر دنیا کے لیے تو میں روتا ہوں. دنیا میں جا کر ذکر کی مجلس سے کراتا ہوں, لیکن تم تو میرے شریک حیات ہو. قیامت کے میدان میں تو سب سے پہلے تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. تمہارے لیے میں رو رہا ہوں. جب تو رحم آئے گا اس کو پیروں میں گرے گی. عورتوں کی تربیت سے غافل مت ہو. اور عورتوں کی تربیت کے لیے جیسا کہ پہلے کی مجلسوں میں ہم نے کہا, کوئی نئے فارمولے اور نئے لٹریچر, نئی کتابیں اور نئی یوٹیوب کی مجلسیں اور نئے یوٹیوب کے مولویوں کے بیانات, یہ نہیں. وہ تو الٹا تمہارے اوپر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے. مولویوں کا نظام اگر بتاؤ نا تو تمہارے اوپر وار کرے گی. وہ کیا کرے گی؟ تمہارے بیٹے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری شریعت ہم کو نہیں دی, اس کی قیمت ہم کو دو. تو کیا کرتی ہے, اماں 5,000 لے کے, نہیں میری کمائی ہے. وہ جو میری کمائی کہے تو اس کو بول, میرے سے بڑی کمائی تیری اور کیا ہے؟ میرے سامنے کوئی اور کمائی پر تیری نظر, میرا الگ معاملہ. ہاں میرے بینک میں بھی اتنے ڈالو, اور مجھے بھی میرے نام پہ اتنے پلاٹ کرو, اور میرے نام کے اوپر بھی اتنا یہ دو, اور میرے نام پہ بینک بیلنس رکھو. اے حوا کی اولاد اور حوا کی بیٹی, تیرے لیے سب سے بڑا بینک بیلنس تیرا شوہر ہے. اور وہ شوہر تیرا خوش ہوگا تو تیری دنیا بھی جنت بنے گی, اور تیری قبر بھی جنت بنے گی, میدان محشر بھی تیرے لیے جنت کا سامان بنے گا. ارے ناخلف ہے وہ, تو غیر دیانتدار ہے. 10,000 لے کر کیا کرے گی وہ؟ 10 پاؤں پھٹیں گے اس کے بغاوت کے. ہاں تیرا باپ تیرے کو نہیں دیتا, دیکھ میں دے رہی ہوں تیرے کو. بیٹیوں کو بولیں گے, ابا کو نہیں بولے پر تم کو دے رہی ہیں. اب ابا اما تو ہمدردی کری پر بابا تو یہ نہیں کر رہا ہے. بغاوت کے, منافقت کے 10 قدم پھوٹیں گے اس 10,000 کے اندر. اس لیے عورتوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں. ضرورتوں کے معاملات میں ٹھیک ہے, ضرورتیں صحیح ہے, لیکن پیسے یا پراپرٹیاں یا پھر اس طریقے سے جن کے ذہن یہ کہ یہ بھی ہمارے نام پہ کرو, وہ بھی ہمارے نام پر کرو, تو سمجھنے کا کہ وہ باغی ہے, اور باغی کے ہاتھ میں اگر تم نے چابی اگر غلطی سے دے دی تو پھر تم کو کر کو گھر سے باہر کرے گی. وہ فوراً اس کینسر کو نکال کر پھینکو. تمہارے لیے سب سے بڑی دولت 50 کروڑ نہیں ہے, تمہارے لیے سب سے بڑی دولت ہونا کہ سرکار آپ کی ذات ہے. آپ سلامت تو دنیا سلامت, آپ سلامت تو قبر سلامت, آپ سلامت تو حشر سلامت, آپ راضی تو اللہ راضی, آپ راضی تو مدینے والے راضی, آپ راضی تو ہمارا پیر راضی, اور آپ راضی تو غوث و خواجہ راضی, اور آپ ناراض, ان کو ناراض کر کے پیر کو راضی. دھوکہ ہے, بالکل نہیں ہے. تیرے لیے تو پیر کی رضا بھی تو اپنے شوہر کی رضا میں چھٹی کی ہے. تو وہ صحابیہ کیا کیے معلوم, کہ کھانا کھلائے, پانی پلائے, محسوس ہونے نہیں کیے. اس کے بعد میں پھر کیا ذہن بنایا کہ آپ کے پاس میں کوئی امانت رکھی اور لے لے کر کیا کریں گے؟ جس کی امانت ہے دے کر خوش ہوں گا. وہ تو صحابہ تھے نا جی, صحابی تھے, وہ وہابی نہیں تھے. آج تو کسی کے پاس میں بھروسہ کر کے دیندار سمجھ کر, خانقاہ والا سمجھ کر امانت رکھے, نہیں میں خرچ کر لیا, 2 مہینے کے بعد میں دیتا ہوں. ارے تو منافق ہے. وہ وہابی نہیں تھے, صحابی تھے. تو کیا فرمایا, تو بڑی خوشی کے ساتھ میں دے دوں گا, واپس کر دوں گا, اور میں واپس دینے کے اوپر خوش ہوں گا. جب وہ صحابیہ خوش ہوگی تو کیا فرمایا معلوم ہے, ہم کو تم کو ایک جو ننھا بچہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ تمہارا اور میرے لیے امانت تھی. تو ہاں امانت تھی, تو اللہ کی امانت اگر اللہ واپس اگر لے لے تو ہم کو اس کے اوپر غم ہونا چاہیے. کہ کون صحابیہ کہہ رہی ہے, صحابی کو کہہ رہی ہے. یہ معاشرہ تھا مدینے کا, یہ ہے تربیت کی بنیاد خانقاہ محمدی کی. تو شوہر نے کہا کہ کیا ہوا, کیا بات ہے؟ تو بولے کہ اللہ نے جو امانت دی کہ ہم کو اولاد کی صورت میں, شہزادے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس. تو
تو اتنا ذہن بنا کر دل مردے کی بات ہے نا. اور ہمارے تمہارے لیے خدا کی قسم یہی آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور یہ چیز اس صحابیہ کو کیسے ملی؟ کیا واٹس ایپوں کی مجلس سننے سے؟ یوٹیوب کے مولویوں کے بیانات سننے سے؟ اور کس بات سے ملی تھی؟ کیا لٹریچروں کے پڑھنے اور کتابوں کے پڑھنے سے، فضائل عمل کی تعلیم سے؟ نہیں. تمہاری اولادوں کی تربیت کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اولادوں کے، اپنے گھروں کی تربیت میری محبت سے، پنجتن پاک کی عصمت سے، قرآن کی تعلیم سے کرو. ان 3 چیزوں سے تربیت ہوگی گھر میں، گھر والوں کی، بچوں کی. اور آج مسلمانوں کے معاشرے میں 3 چیزیں غائب ہے، بجائے اس کے دستانے پیتابے پہن کے نکل رہے، گلی گلی گھوم رہے جماعتوں میں جانے کے لیے. یہ 3 چیزیں اگر ہو تو پھر تمہاری تربیت تمہارے بیویوں کی ہوگی. کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو میرے آقا دو جہاں کے مالک کا عشق اور محبت. کیا ہونا چاہیے؟ یہ 2 اپنی عورتوں کو، اپنے بیویوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ. ان کو دو جہاں کے مالک کے کمالات اور ان کی عظمتیں، ان کی محبتیں ان عورتوں کے سامنے رکھو کہ وہ بھی دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں عشق کرنے والی بن جائے. تمہاری بیٹی ہے لیکن آقا کی تو وہ امتی ہے. تمہارے سے زیادہ حق ہے میرے آقا کی عشق کا، محبت کا. تمہاری بیوی ہے لیکن میرے آقا کی امتی ہے. آقا سے مت کاٹو، ظالم مت بنو. تمہاری بہن ہے، تمہاری بہن ہوگی بعد میں، تمہارے مرنے پر، تمہارے کفن پر تم آنسو بہانے کی تم امید رکھتے ہوں گے، لیکن تمہاری بہن سے زیادہ میرے آقا کی وہ امتی ہے. اس لیے آقا کی امتی ہونے کو، امتی کون ہے؟ جو میرے آقا سے ٹوٹ کر اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل اولاد اور اپنی دنیا سے زیادہ جو میرے آقا سے محبت کرے گا وہی آقا کا چاہنے والا ہے، وہی مومن ہے. تو ہم نے اپنی عورتوں کو پردے رکھ کر بے پردہ کر دیے، آقا سے کاٹ دیے. ان کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، ان کو نعتوں کی ضرورت نہیں، ان کو درود کے دستر کی ضرورت نہیں، ان کو صلاۃ و سلام کی ضرورت نہیں. کہیں کی ضرورت ہے پھر؟ تیرے بھوک پٹارے کی، تیرے غصے کی، تیرے مولانا کے بیان کی اور تیری تقریر کی نہیں. عورتوں کی اور بچوں کی جو تربیت ہوگی سب سے پہلے عشق مصطفیٰ سے کرو. کیا کرو؟ عشق مصطفیٰ. جن چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے، جن چیزوں سے جو اسباب ہے عشق مصطفیٰ کے، ان اسباب کو اختیار کرو. عشق مصطفیٰ کس سے پیدا ہوگا؟ عشق مصطفیٰ خالی یا رسول اللہ کہنے سے ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ کہنے والے بھی کتنے ہیں؟ یہاں پر تو وہ دکھتے ہیں لیکن باہر تو پہچانے بھی نہیں جاتے. تو کیا وہ عاشق مصطفیٰ بنے گی؟ عشق مصطفیٰ جو پیدا ہوگا وہ پنجتن پاک کے تذکروں سے، اولیاء کی نسبتوں سے، اولیاء کے تذکروں سے، پنجتن پاک کے تذکروں سے، اپنے گھروں کو ان تذکروں سے منور کرو. اور جہاں پر یہ چیزیں ملتی ہو وہاں پر اپنی عورتوں کو بھیجا کرو، وہاں خود لے جایا کرو، وہاں لے جایا کرو. ذمہ داری ہے تمہاری. جیسے تمہاری بیوی کھانا نہ کھائے تو تم کو فکر ہوتی ہے کہ کیسے کھانا کھائے، اس سے زیادہ فکر تم کو تمہارے گھر کی، بیوی کی اور تمہارے اولاد کی خانقاہ کو نہیں آنے کی فکر ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں جا رہے بیگم، کیا بات ہے. تم وہ نہیں دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، عمل دے رہے ہیں، نمازیں دے رہے ہیں، تو پڑھنے دو. مگر کیا ہوگا کہ سب لیتے جائیں گے، پھٹے جیب میں ڈالتے جائیں گے نا. گھر کے شوہر کچھ بولیں گے میں تو تہجد پڑھی مگر تم تو فجر بھی نہیں پڑھے، بول کے پھٹے جیب میں ڈال لی نا تہجد پڑھ کے، ڈھونس دے رہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی کمائی کرو اور اس کا پھر پھٹے جیب میں ڈال دیتے جاؤ، جمع کرو میرے جیب میں. جب ہاتھ ڈالو تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ارے کہاں گئی کمائی ہوگی. یہی بات ہے میرے بچے. اس لیے اپنے گھروں سے بے فکر مت ہو. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو عشق مصطفیٰ عطا کرو اور دو. میرے آقا کے تذکرے کرو. صحابیات کو، یہ صحابیہ کو جو یہ مزاج ملا تھا نا، یہ تقریر سنی تھی وہ کس سے؟ وہ صحابہ صرف آ کر اپنے گھروں کے اندر میں میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کرتے تھے اور وہ گھروں کے پردوں میں رہ کر میرے آقا کی عاشق بنی ہوئی تھی. ان کو گھروں میں میرے آقا کے تذکروں سے عشق مصطفیٰ نصیب ہوتا تھا. باپ کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، بیٹے کی پرواہ نہیں، لیکن بتاؤ کہ میرے دو یہاں کے مالک کا کیا حال ہے. یہ عشق ہے صحابیات کا. کیا اس کو نعوذ باللہ گمراہیت بولیں گے؟
اب یہ عشق ذرہ برابر بھی تمہاری بیوی میں ہے کیا سوچو، یہ عشق تمہاری بہن میں ہے کیا سوچو، تمہاری بیٹی میں ہے کیا سوچو، تمہاری ماں میں ہے کیا سوچو، نہیں ہے تو خطرے میں ہے، پھر وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پیدا کیسے کرو؟ کہ تم بھی کرو، اپنے گھروں میں بھی ماحول بناؤ، اور جہاں ماحول ہوتا ہے وہاں پر پہنچاؤ۔ اور وہ مدینے کے ماحول کی ان عورتوں کا، ان صحابیہ کرام کا نظام، جب خود کا بیٹے کا انتقال ہوا تو شوہر کو برداشت کے ساتھ میں کیسے، اچھا کیوں وہ صحابیہ اتنی دیر برداشت کیے؟ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ اس صحابیہ کو ملا ہوا تھا، اور میرے آقا کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے شوہروں کے فرمانبردار بن کر رہو، ان کو صدمہ مت پہنچاؤ، ان کو خوش رکھو۔ عشق مصطفیٰ کا صدقہ، نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات تمہارے بیویوں کو اگر ملے گی تو سب سے زیادہ بینیفٹ تم کو ہوگا۔ ہم خانقاہ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا بینیفٹ اگر نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات تمہاری عورتوں کو اگر مل جائے گی عشق مصطفیٰ کی صورت میں، تو سب سے زیادہ بینیفٹ تم کو ہوگا، مردوں کو۔ بچوں سے ٹینشن نہیں ہوگا، بیٹیوں سے ٹینشن نہیں ہوگا، رشتہ داروں سے ٹینشن نہیں، وہ ڈیفینس کر لیں گے، نہیں ہمارے میاں کے بارے میں آپ مت بولو، ہمارے میاں کو تکلیف ہوگی۔ اب تو گھر کو جانے کے لیے ڈرتا ہے، جاتے کتنے کارنامے سناتی کی، کتنوں کے صدمے سامنے لا کر رکھتی کی، اور کتنے تقاضوں کی لسٹ سامنے رکھتی کی، ہے کہ نہیں؟ جہنم بنے ہوئے گھر، بے اعتمادی کی وجہ سے آج جہنم بن رہے ہیں گھر، کما رہے ہیں تم لاکھوں، لیکن اس کے باوجود جہنم کی زندگی گزار رہے ہو۔ اس کی واحد وجہ خدا کی قسم صرف تمہاری عورتوں کو اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو اور بہنوں کو تم نے عشق مصطفیٰ نہیں دیا۔ اس کی لعنت ہے تمہارے گھروں کے اندر میں، لعنت برس رہی ہے تمہارے گھروں کے اندر میں، اور وہی لعنتیوں کے ہاتھوں کا کھانا تم کھا رہے، تو تمہارے اندر سے عشق رسول نکل جائے گا، بے عظمتی آ جائے گی، بے ادبی آ جائے گی، بے ادبیوں اور بدعقیدوں کے ہاتھوں کا کھانا کھاؤ گے، تو پھر تمہارے اندر بھی تو بدعقیدگی آئے گی نا، تم بھی برباد، تمہارا گھر بھی برباد، تمہارا خاندان بھی برباد ہو جائے گا۔ اور سب سے چھٹکارے کا واحد راستہ میرے آقا کا عشق تمہاری عورتوں کو دو، اور تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور سنبھالو۔ وہ تمہاری بہن نہیں جو عاشق مصطفیٰ نہ ہو، چھوڑ دو اس بیٹی کو بھی، تمہاری بیٹی نہیں ہے جو عاشق مصطفیٰ نہیں ہو، تمہاری بیوی نہیں ہے جو عاشق مصطفیٰ نہ ہو، تمہاری بہن نہیں ہے جو عاشق مصطفیٰ نہ ہو۔ بیٹی بعد میں میں باپ ہوں، پہلے میرا آقا ہے، بیوی بعد میں ہوں، پہلے میرے دو جہان کے مالک ہے، ماں پہلے میرے مصطفیٰ ہے، بعد میں ہوں، بیٹے میرے بھائی، اے خانقاہ محمدی کے غلاموں، تم زندگیوں کو برباد مت کرو، اپنے گھروں پر محنت کرو، اس سے تم ہی کو بینیفٹ ہوگا، ورنہ جان دو نا جی اپنی کیا کرنا جانو، کھا رہے پی رہے لاڑا کر رہے، اے ماشاء اللہ، لاؤ بکرے لاؤ، مرغیاں لاؤ، یہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، خوب، ارے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ظالم و عشق مصطفیٰ تم نہیں دے رہے گھروں کے اندر میں، تو تم کہاں ہے خانقاہ محمدی والوں؟ اور اس کا ریئیکشن کہاں تک پہنچے گا؟ اس کا ریئیکشن کہاں تک پہنچے گا معلوم؟ اس کا ریئیکشن یہ کہ تم کو بھی بغاوت پر لا دیا جائے گا، تمہارے اندر بھی وہ جراثیم منتقل ہوں گے۔ تم یہ نہیں سوچنا ہم تو ہے نا نسبتوں کے ساتھ، غوث و خواجہ کے ساتھ، بندر پاک کے ساتھ نہیں، ان بدعقیدوں کے ساتھ میں رہنے، ان کو اٹھنے بیٹھنے، ان کے ہاتھوں کے پکائے ہوئے کھانوں سے۔ خدا کی قسم کوئی عاشق مصطفیٰ اگر گھر کے اندر میں چولہا جلا کر پکاتی ہے تو تمہارے ذکر سے زیادہ اس عاشق مصطفیٰ کے ہاتھوں کے پکائے ہوئے پکوان سے تمہیں نورانیت ملے گی۔ کان کھول کر سن لو ظالموں، اگر تم نے اپنے گھروں کے اندر میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو، اپنے بہنوں، اپنی ماں کو اگر عشق مصطفیٰ اگر نہیں دیا، پنجتن پاک کا چاہنے والا نہیں بنایا، غوث و خواجہ کا دیوانہ اگر نہیں بنایا، تو خطرہ ہے کہ پھر وہی بغاوت تمہارے اندر میں آئے گی، تم بھی منافق بن جاؤ گی۔ وجوہات کو سوچو کیوں ہو رہا ہے یہ، اس کی وجوہات میں تمہارا گھر اور تمہارے گھر کا چولہا بھی ہے۔ عشق مصطفیٰ کے ساتھ میں تمہاری بیوی منور ہوگی، خدا پاک کی قسم، نعرہ پاک مصطفیٰ کیا عشق اگر ملا ہوا ہوگا، تمہاری بیوی تمہارے کپڑے دھوئے گی، اس کپڑوں میں نورانیت آئے گی، خدا کی قسم، روٹی ڈالے گی، روٹی میں عشق مصطفیٰ کی وجہ سے نورانیت آئے گی، کھانے میں نمک ڈالے گی تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی، خدا کی قسم اگر عشق مصطفیٰ اس کے اندر میں ہوگا
تو اس کھانے کے نمک میں نورانیت آئے گی، اور تم کھانے کے بعد تم 10 ذکر کی مجلسوں میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرو گے جو تمہارے گھر کے دسترخوان پر تمہاری بیٹی کے، تمہاری بہن کے، تمہارے بیوی کے اور تمہاری ماں کے پکائے ہوئے کھانوں میں تم کو۔ اب یہ تو بالکل کلوز ہے نا جی ونڈو، اس طرف میں تو دھیان جاتا ہی نہیں ہے، جاتا ہے کیا؟ ظالموں نے رخ کو پلٹا دیا، تیری بیوی کہاں، تیری ماں کہاں، تیری بہن کا، تیری بیٹی کا؟ اس سے پہلے تو کہا کہ مالک کی امتی ہے وہ، اور امتی ہونے کے لیے اس کو عشق مصطفیٰ ضروری ہے، بنجتن پاک کی عظمت ضروری ہے، اس کو غوث و خواجہ کی محبت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، یہ بھی حق دے دیا گیا ہے کہ ترک تعلق کرو، ان کا کمرہ الگ کرو، ان کا بستر الگ کرو، نہیں کمپرمائز جانے دو نا، خانقاہ کو نکو آنے دو، اور عشق مصطفیٰ نکو ہونے دو، مجلس سے نکو ہونے دو، مگر کیا ہے میں تو کر لے رہا ہوں، ہمیں تو نہیں، تو بھی رک جائے گا ایک دن، برخلاف اس کے اگر عشق مصطفیٰ، اگر نالے میں پانی مصطفیٰ کی خیرات تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بیویوں کو، تمہاری بہن اور تمہاری ماں کو اگر ملے گی نا، تو ان کے پکائے ہوئے کھانے کے اندر میں نورانیت آئے گی۔ ایک اللہ والے ایک جگہ چلے گئے، وہ بیچارے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب آ رہے ہیں کھانا کھلا، اور وہ اچھا آپ کے پیر، تو اپنے پیر کی عصمتوں کو بیان کیے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ تو تمہارے کمی کی پہچان ہے، تمہاری بیوی کے سامنے تم اپنے پیر کا تذکرہ کرنے کو تیار نہیں ہے، بہن کو بول دو کہ میرے پیر کا یہ معاملہ یہ ہے، میں بہن کو چھوڑ سکتا ہوں، بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں، گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن پیر اور پیر کی نسبت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایسے مرد بول کر ایک جملہ تو بول دو، تم کو سکون ہوگا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو بیٹیوں کے سامنے بولے کہ وہ اللہ والے میرے پیر ہے اور آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کرنا ہے، گھر کے اندر یہ کرو اور وہ کرو، بہت اچھی بات ہے، عورتیں رقیق القلب ہوتی ہے، کرتے ہیں۔ اب وہ بزرگ نے آ کر کہا، وہ مرید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں ہمارے پیر سوار ہیں، تو بیٹے معصومیت کے ساتھ نہیں بولی، ارے اللہ والے ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو رات بھر جاگتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے اور ذکر کرتے ہیں، انہوں کو تو وہی معیار رہنے دو، معیار وہ بھی اچھا ہی ہے۔ اس سے پورا گھر پورا خاندان ہے کہ پیر کو راحت پہنچانے کے لیے پیر صاحب خوش ہو جانا ہمارے ابا جان کے ابو کے۔ اب وہ پیر صاحب بھی آئے، آ کر دیکھیں ماشاءاللہ کھانا کھائے۔ اب وہ پیر صاحب کے تو معمول کے حساب سے انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا مرید صاحب نے کہ بہت کم کھاتے ہیں، رات میں بہت کم سوتے ہیں، زیادہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تعارف کرایا تھا۔ بیٹیاں اس حساب سے اچھا پکائے، کرے وہ کرے کھائے، تو جتنا پکائے تھے پورا کھا لیے پیر صاحب۔ بیٹیاں تو پیر صاحب اپنے باپ کے پیر کی خدمت کیا سے بیٹیاں کیا کرے، بستر استر اچھا ڈالے کرے، اور ڈالنے کے بعد وہاں پر لوٹے میں پانی بھی بھر کے رکھے، رات میں وضو کے لیے تکلیف نہیں ہونا، وضو کر لینے کا، کیونکہ وضو کر لینے کا تھوڑا سو کے اٹھ کے پانی وانی بھی بھر کے رکھے، سب کچھ کرے۔ اب رات میں آپ اکیلے کمرے میں، وہ رات میں دروازہ لگا دیے، اکیلے پیر صاحب کو چھوڑ دیا، انہوں نے بچارے۔ اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ دن نکل گیا تو پیر صاحب چلے گئے، نکل رہے ملاقات کر لیتے، باہر آ کے بیٹھے، تو بیٹی اندر گئے، پیر صاحب کو پانی وانی کھانے ہوئے تو دیکھے تو پانی بھی جیسا کا ویسا رکھا ہوا ہے، اور بستر بھی جیسا ویسا بچھایا سو ویسے ہے، کھانا تو خوب کھا لیے، 3 باتیں بھی غلط ہو گیا۔ آگے بیٹی زردہ نہیں اگئی، کیوں بیٹا کیا بات؟ بابا جان تم تو اللہ والے بولے تھے تمہارے پیر کو رات بھر جاگتے بولے اور کم کھاتے بولے اور تہجد پڑھتے بولے، چل تو جیسا ڈالے ویسی ہے، پانی تو جیسا رکھا ویسا، اور کھانا تو پورا صاف ہوگا پہلے کی چپٹی پہ، یہ کیا چکر ہے؟ بولے کہ حضرت ان کو 2 انچ کان نہیں رہتے، ہزاروں کان رہتے ہیں، کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا بول رہی تھی تمہاری بیٹی؟ ہاں ارے میری بیٹی بولی سے تم سنیے، اور کیا بول رہی تھی بلاؤ بولے، تو بولے کہ تمہاری بیٹی کیا بول رہی تھی؟ جی میرے مرید صاحب نہیں سیدھا بولو۔ تو وہ یہی بول رہی تھی کہ میں ان کے سامنے تعریف کیا تھا بہت کہ کم کھاتے ہیں میرے پیر صاحب، کم سوتے ہیں اور تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو بیٹی یہ بولی تھی کہ کھانا بھی زیادہ کھائیں، یہ بولی نا، ہاں، اور اس کے بعد سوئے تو خوب بولے، بستر پورا کھلاٹا ہو گیا، وہ رات بھر سوتے رہے، اور تہجد میں کیا پانی ختم کرتے، وضو کرتے، فجر بھی نہیں پڑے، فجر تک بھی سو کے چلے،
تو بولے کہ بات یہ ہے کہ میرے مرید تو نے میری تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیٹیوں کو میرے آقا کا عاشق بنا دیا، عشق مصطفیٰ دے دیا، پنجتن پاک کی محبت دے دیا، غوث و خواجہ کی عظمت دے دیا، تو ان سے وہ نورانیت ان کے ہاتھوں سے وہ پکائے ہوئے کھانے میں کہ کئی دن کے بعد میں نے اتنا کھانا کھایا اور وہ کھانا اتنا نورانی تھیا کہ رات بھر میں بستر پر سو نہیں سکا، رات بھر عبادت کرتا رہا، اس لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو تمہاری عورتوں کے ہاتھوں کے پکائے ہوئے کھانوں میں نورانیت آئے گی اگر تم اپنی عورتوں کو عاشق مصطفیٰ بناؤ، پنجتن پاک والا بناؤ، غوث و خواجہ والا بناؤ، بنانوں کے نظاموں کے اندر میں جوڑو، ورنہ پھر وہی منافقت تمہارے عورتوں کے ہاتھوں سے کھانوں میں منتقل ہوگی، تمہارے اندر میں خون میں آئے گی تو تم باغی بنو گے۔